دیکھیں ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت اعلان کیا ہے کہ اس وقت چونکہ ہفتہ اور اتوار کا دن مارکیٹیں جو ہیں وہ کلوز ہوتی ہیں، اور اگر آج یہ صورتحال ہوتی تو شاید مارکیٹس آج کریش کر جاتی ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو، کہ اندازہ کریں اس نے کہا ہے کہ جی جو ڈیل ہے نا وہ تم لوگ آج فائنل کر لو، اگر ڈیل فائنل نہ کی تو پھر ایٹمی حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے ایٹمی حملے کا نام نہیں لیا، لیکن اس نے کیا کہا ہے جی، کہتا ہے جی میں امید کرتا ہوں کہ سارا پروسیس سموتھلی اور ایزیلی ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو ہمارے پاس پھر آخری آپشن ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ اس کو استعمال کیا جائے۔ اب یہ دوبارہ کا لفظ یاد رکھیے گا، آپ کو پتہ ہے یہ دوبارہ کی بات اس نے کیا کی ہے، کون سا ایسا ہتھیار ہے، کتنی دفعہ میزائل کتنی دفعہ استعمال کیے اس نے، اور باقی جو ڈرون ہیں وہ کتنی دفعہ استعمال کیے، لیکن ایک ہتھیار جو اس نے پہلے استعمال کیا امریکہ نے، اور جو دوبارہ کا لفظ آج استعمال کیا، تو ہتھیار آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ پہلا ایٹمی حملہ جو انہوں نے جاپان پہ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا اگر تم لوگ یہ ڈیل کر لو گے نا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس آخری آپشن ہے، اور آخری آپشن آپ کو پتہ ہے پھر اس نے جو کہہ دیا کہ ہم ایٹمی حملہ کریں گے۔ یہ منہ سے تو نہیں کہا، لیکن ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے یہ دھمکی آج ایران کو دے دی ہے، اور اگر آج مارکیٹیں کھلی ہوتی تو یقیناً یہ مارکیٹس اس دھمکی کے بعد جو ہے وہ کریش کر جانی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سرنڈر بھی کر رہا ہے، اور سرنڈر کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب جو ایران کی ڈیل ہو رہی ہے نا، ایران کے پوائنٹس ہیں وہ جیت رہا ہے اس کو، اب اس پہ دیکھیں اس وجہ سے اپنا ہرمز مل رہا ہے ان کو، اور آج ایران نے کیا بات کی، ایران نے کہا کہ اندازہ لگائیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیسے کہ 14 تاریخ کو سالگرہ ہوتی ہے، اب ٹرمپ نے کہا جی کہ آج ہی جو ہے نا یہ ڈیل فائنل کرو، یعنی میری سالگرہ والے دن جو ہے نا یہ ڈیل فائنل کرو۔ اب ایران نے اس کے جواب میں کیا کہا، ایران نے کہا جی ہم دیکھیں، ہم جو ہے نا وہ انتظار کریں گے، دیکھیں گے، ٹائمنگ بتائیں گے، اور پھر یہ کام کریں گے۔ اصل میں یہ لوگ جو ہے نا یہ کرتے کیا ہیں، یہ امریکنز، انہوں نے دن چیز کیے ہوتے ہیں کہ جی ستاروں کی موومنٹ دیکھ کر کہ کون سا ٹائم ہے اور کون سا نہیں ہے۔ ایران ان کی سازشوں سے، چالوں سے واقف ہے، ایران کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، ایران کو یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، اس لیے ایران ان کے ڈے اور سائن ان سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی یہ دیکھیے گا مارکیٹ بے شک اوپن ہو جائے، اس کے بعد ڈیل کی بات ہو، تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں، یہ ایک اچھی بات ہوگی، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ایران نے کہا ہے ابھی تو ہم دیکھیں گے، انتظار کریں گے، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا تو کوئی بات کریں گے، کیونکہ اب یہ ساتھ ساتھ امریکی یہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ جی ڈیل سیل کرنی ہے تو کوئی ایسی صورتحال ہوگی، ٹرمپ کی بات مانو۔ دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ 24 گھنٹوں کا یہ ٹائم دے رہا ہے، اب 24 گھنٹوں کے اندر یہ سوچیں کیا وہ ساتھ کہہ رہے کہ جی معاہدہ کر لو نہیں تو ایٹمی حملہ ہوگا، یعنی سادہ سا مطلب ہے کہ ڈیل سائن کرو، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہتا رہے گا، بعد میں کہتا رہے گا کہ جی انہوں نہ کرتے تو میں اس طرح ساری کی ساری انسانیت کو تباہ کرنے والا تھا، جو ایران میں رہتی ہے میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے والا تھا۔ اب اس بندے کی کیا صورتحال ہے، یورینیم لے کے یہ جا نہیں سکا، اب اس کے ایکشن تو دیکھیں نا، ایکشن کیا ہے، رجیم چینج جو ہے وہ نہیں ہوا، نیوکلیر پروگرام ختم ہوا نہیں ہوا، یورینیم یہ آرام سے باہر لے کے گیا نہیں لے کے گیا، میزائل پروگرام رکا ایران کا نہیں رکا، حکومت مخالف جو مظاہرے ہیں وہ کیا کامیاب ہو گئے ایران میں نہیں ہوئے، اس کے علاوہ جو خلیجی ممالک تھے کیا وہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بنے نہیں، تمام مقاصد جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا اب تک وہ ایک بھی مقصد جو ہے وہ امریکہ کو حاصل نہیں ہوا۔ ایرانی قوم تو ہوشیار ہے، دیکھیں وہ شور نہیں کریں گے کہ ہم جیت گئے یا ٹرمپ ہار گیا، دیکھیں وہ کیا امریکہ اپنے مقاصد میں آپ خود اندازہ لگائیں گے کیا وہ کامیاب ہوا ہے۔ دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں ایک پوائنٹ ہمیشہ سمجھا جاتا ہے کہ کیا فلانا کامیاب ہوا ہے کہ نہیں۔ امریکہ افغانستان میں آیا تھا، امریکہ نے کیا بدلے میں افغانستان فتح کیا؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں شکست۔ ایران میں رجیم چینج کرنا تھا، کیا ہوا؟ ہزاروں لوگ مارے گئے، امریکہ نے تباہی کی، مطلب کافی نقصان ہوا، لیکن کیا وہ ایران کے اندر یہ سارے کام کر سکا؟ اب اس وقت ٹرمپ کی یہ حالت ہو گئی کہ بھائی میری بات مانو، ڈیل کرو، نہیں تو میں بس آخری ہتھیار چلا دوں گا۔ اب اس حد تک جو ہے نا وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شکست کی کون سی جو ہے نا وہ حدوں کو چھو رہا ہے یہ بندہ۔ لیکن دوسری طرف ایرانی بھی بڑے ہوشیار ہیں، وہ بھی اب اپنی جمع تفریق جو ہے وہ پوری طرح کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس ڈیل کے بدلے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ اب دیکھیں اگر ان کو اب نیا ہرمز مل رہا ہے، وہ اربوں ڈالر ان کو جو اثاثے فریز پڑے ہیں وہ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ
ان کے جو ہے ان کو اگر تجارت کی جو ہے وہ ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو یقیناً یہ سب چیزیں ایران کے لیے بہت زیادہ. لیکن اب ایرانی جو ہے نا وہ بڑے ہوشیار ہیں, وہ ہر چیز بڑا ناپ تول کے, کیونکہ اسرائیل جو ہے نا, اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ڈیل ہو. اب اسرائیل کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی سازش ہوتی ہے. وہ جب بھی ڈیل ہونے لگتی ہے کوئی نہ کوئی ایک نیا, کبھی لبنان پہ حملہ کر دیتا ہے, کبھی کچھ نہ کچھ کہہ کے کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں پھر سے جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس ہو رہی ہیں امریکہ میں بھی اور امریکہ سے باہر بھی, اور امریکہ کے ساتھ بھی ڈسکس ہو رہی ہیں, اور اسرائیل میں بھی یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ اسرائیل انڈیپینڈنٹلی اٹیک کرے گا ایران پر, یعنی کہ ایران پر جا کر, اور پاسبلٹی ہے کہ کوئی نیوکلیئر والی سائٹ پر بھی آ جائے. یہ پاگل پن وہ کر سکتے ہیں, لیکن کیا اس ساری صورتحال کے اندر کوئی معاملہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو دیکھیں امریکہ یہ بات اب ذہن میں رکھے گا کہ سب سے بڑا سرپرائز ملا ہے نیتن یاہو کو. اس کو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ یہ کام اتنی جلدی ہو جائے گا. یعنی آپ یہ سوچیں کہ اب کیا ہو رہا ہے, اسرائیل کی فورسز کو ٹرمپ نے کہا ہے کہ تمہیں گراؤنڈ آپریشن ہر صورت روکنے ہیں ورنہ ایران ڈیل فائنل نہیں کرے گا, تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. اب اسرائیل دیکھیں ابھی تک تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ اسرائیل اپنا سامان پیک کر رہا ہے اور جا رہا ہے. یعنی اب آپ یہ سوچو تو وہی کہہ رہے ہیں جی ہم بفر زون بنائیں گے. آج بھی انہوں نے لبنان میں پھر سے اٹیک کیے ہیں, وہاں پہ 6 سے 7 بندے شہید کر دیے ہیں, کوئی جو ہے وہ زخمی کر دیا ہے. ایک طرف جو ہے ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں طوفان مچا ہوا ہے کہ جی جو کل ڈیل ہو رہی ہے اور بس 24 گھنٹے کے اندر یہ سب ہونے جا رہا ہے, ڈیل فائنل ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن دوسری طرف آپ اندازہ لگائیں کہ کیا واقعی کوئی ڈیل فائنل ہونے جا رہی ہے, تو مطلب ایسے لگ رہا ہے جیسے ساری باتیں ابھی تک ہوا میں ہیں. ایران نے ابھی تک کہا جی ایسی کوئی صورتحال ہی نہیں. یہاں پر تو اب ٹرمپ نے مارکیٹ کو کتنی دیر تک اسٹیبل, یعنی کہ وہ چاہ رہا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے کہ یعنی کہ الیکٹرانک سائن ہی ہم کر لیں تاکہ مارکیٹ جب اوپن ہو منڈے کو تو وہ کمال طریقے کی جو ہے نا پازیٹیو جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ اوپن ہو اور میں پیسہ بنا لوں. اور یہ وہ صورتحال ہے. اب آپ اس ساری صورتحال کو دیکھیں گے آگے کیا کہتا ہے. یہ کوئی اوباما والی ڈیل نہیں ہے جس میں اس نے سرنڈر کر دیا تھا. کہتا ہے جی میں نے ایران کے ساتھ یہ ڈیل جو فائنل کر رہا ہوں, یعنی اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو پیسے دیے جا رہے ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے, اوباما دے رہا تھا کیش, یہ پیسے دلوا رہا ہے دیگر ممالک سے, وہ ایران کے پاس جا رہا ہے. مزے کی بات ہے کہ ایران بھی پیسے لینے سے انکار کر رہا ہے, لے بھی رہا ہے اور دینے والے بھی انکار کر رہے ہیں. ایران کے سارے معاملات بھی طے ہو رہے ہیں. یعنی معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انڈر دا ٹیبل سارا کام ہوگا, ساری باتیں ہوں گی اور یہ تمام چیزیں ہوں گی, اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا. یعنی یہ صورتحال اصل میں پیدا ہوتی ہے. سو امریکہ کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کیا بننے جا رہا ہے, وہ یہی بننے جا رہا ہے کہ امریکہ کی بے عزتی ہو رہی ہے, ٹرمپ اس کو کیش کروانا چاہتا ہے. لیکن بہرحال فی الحال ابھی تک ایران اتنی جلدی اس ٹریپ میں آنے والا نہیں ہے. دیکھیے شرائط الٹیمیٹلی آپ نے یہی ماننی ہے, چاہے وہ امریکہ اس کو کوئی بھی نام دے دے, وہ آپ ایران کو کی شرائط جو ہے وہ مان کر ہی جائیں گے, ان کا پیسہ دے کر ہی جائیں گے, ان کے ساتھ ڈیل فائنلائز کر کے جائیں گے. ادروائز یہ نہیں ہونے والا. دیکھیے قطر کے معاملات بیک اینڈ پر تیار ہیں, وہ ایران سے بات چیت کر رہا ہے, سعودی عرب کر رہا ہے, سارے ممالک کر رہے ہیں, اور سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو نے اٹیک نہیں کرنا, اب بہت زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ اب مارکیٹ کے اندر ایک ریلیف چاہیے, ریلیف ہوگا, پرائسز اوپر جائیں گی, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی تو کوئی صورتحال ہوگی. ادروائز یہ معاملہ نہیں ہوگا. لیکن جو پاگل پن والی صورتحال ہے نا کہ آج یہ نہ ہوا تو میں ایٹمی حملہ کر دوں گا, پھر میں جاپان کی طرح یہ کر دوں گا, یہ پاگل پن آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اب اگر یہ پاگل پن ختم نہیں کریں گے تو پھر آپ سمجھ لیں تباہی آپ کے دروازے پر پہنچ جائے گی, اور یہ کتنی دیر تک یہ معاملہ چلے گا یہ کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ آنے والے وقت میں ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ اڑا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گا. سو امریکہ کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے, بہت بڑا چیلنج ہے, امریکہ کے لیے سینیریو بنتا جا رہا ہے. سو آنے والے وقت میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوگی. اب کتنی دیر تک یہ سلسلہ چلے گا, کیا صورتحال ہوگی, یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ڈیل ہو جائے گی تو فائدہ ہے, ڈیل نہیں ہوگی تو بھی فائدہ ہے ایران کا. سو اب ذہن میں رکھیں چیزیں کافی زیادہ اب امریکہ کے لیے خراب ہو سکتی ہیں, لیکن ایران اس لڑائی میں امریکہ کا بہت کچھ نقصان کر چکا ہے, اور یہ بات پوری دنیا کے سامنے ہے.